بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. محترم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدیقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكذب عند الله كذابا. حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی جانب لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی جانب لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم میں لے جاتی ہے. جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب یا بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سچا ہونے کے لیے سچ بولنا انتہائی ضروری ہے، اور جھوٹ سے بچنا بھی لازمی اور ضروری ہے. جو شخص سچ اور جھوٹ ملا کر بولتا رہے وہ سچا نہیں ہو سکتا، ضرور سچا بھی نہیں کہتے. سچ اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں، ان کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا سچا خود اللہ تبارک و تعالی ہے. فرمان مبارک ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے. اور ابلیس ملعون سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. وہ لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جھوٹ کی محبت اور طریقہ ڈالتا رہتا ہے. اسی لیے رب کریم جل وعلا نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے. جھوٹ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، جھوٹ سے انسان مزید گناہوں میں نہ صرف پڑ جاتا ہے بلکہ کثرت سے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مجرم لکھا جاتا ہے. ایسا شخص اپنے جھوٹ سے اپنے ہی سب اعضاء کو اپنے خلاف کر لیتا ہے، اور اعضاء انسانی کل قیامت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن کریم میں ارشاد ہے آج ہم ان کے مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ پیر ہم سے وہ سب بیان کریں گے جو اس نے غری کیا ہوگا، جو سب اس سے خلاف ہوگا. ایک دانا نے فرمایا کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی سکائے السلام پر درود سلام پڑھنے میں ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی روز جزا کے لیے کیا عمل کیا ہے. اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کرو، اعمال صالحہ کرو، تاکہ بدلے کے دن میں ان کا ثواب اور اجر پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی ہوئی بات کو جانتا ہے. قیامت کے روز فرشتے، زمین، فلک، روز و شب سب گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے اپنے یہ کام بھلائی کے لیے کیا یا برائی کے لیے کیا، اطاعت کے لیے کیا، تابعداری کے لیے کیا، نافرمانی کے لیے کیا. حتیٰ کہ انسان اپنے عذاب اس کے خلاف گواہی دیں گے. ایماندار اور متقی پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، کہے گی اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا. یہ سن کر زاہد متقی خوب شاداں اور فرحاں ہوگا، اور کافر مجرم کے خلاف گواہی میں زمین بولے گی، یوں کہے گی اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر شرک کیا، بدکاری کی، شراب پی، حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اگر ارحم الراحمین جل جلالہ نے اس کا سخت محاذہ فرمایا یہ پورا برباد ہے. جھوٹ بھی اس میں شامل ہے. صاحب ایمان وہ شخص ہے کہ جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈرتا ہو. فقہ اللیث فرماتے ہیں 7 باتوں سے اللہ تعالیٰ خوف کا دل پتہ چل جاتا ہے. پہلی بات زبان غلط بیانی، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول بولنے سے بچتی ہو. نمبر 2 اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، اور زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دین علوم سیکھنے میں لگی ہو. حسد کے بارے میں فرمایا حسد نیکی کو کھا جاتا ہے، چاٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکی کو ایسے کھاتے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد دل کی انتہائی بری اور غلیظ بیماری ہے، اور دل کی بیماری کا علاج دوا سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا علاج صرف اور صرف علم عمل سے ہی ہو سکتا ہے. نمبر 3 انسان کی نگاہ حرام کھانے پینے اور حرام لباس سے محفوظ رہے. دنیا کو لالچ سے نہ دیکھے، صرف عبرت کے لیے دیکھے.
اور ہاں تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا من ملا عینی من المرء ملا اللہ تعالیٰ یوم القیامہ عین من النار، جس شخص نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آنکھ سے بھر دے گا۔ نمبر 4، پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، حرام کی جانب ہاتھ بھی نہ بڑھائے، بلکہ ہاتھ کو بڑھائے تو بڑھائے تلائی کی جانب بڑھائے۔ نمبر 6، اس کا ہر قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ اس کی اطاعت میں چلے۔ نمبر 7، عبادت و مجاہدہ خالص اللہ کے لیے کرے، دکھاوا، ریاکاری نمائش اور منافقت سے بچتا رہے۔ تو سچ بولنا تقویٰ ہے اور جھوٹ بولنا کار حرام اور گناہ ہے۔ بے شک متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ پر چلائے، اس پر قائم رکھے، جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔